علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنوین نقوی اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں معرفت معصومین علیہ السلام۔ اللہم صلی وآل محمد۔ آج جو ہمارے ہوسٹ ہیں پچھلے پروگراموں میں ہیں، ان کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ کسی تعارف کو محتاج نہیں، ڈاکٹر فاضل علی فاضلی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تنویر بھائی؟ آپ خیریت سے؟ انشاءاللہ آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا سلامت رکھے انشاءاللہ۔ ہمارا جو آپ لوگوں کو پتہ ہے پروگرام کا ٹاپک معرفت معصومین علیہ السلام، یہ اس میں ہم جو ہے اپنے چاروں معصومین کی معرفت کے بارے میں جتنی بھی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آج جو ہمارے معصوم ہیں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو مولانا صاحب سے کچھ ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ مولانا صاحب، امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات زندگی نام کے بارے میں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور قائم چینل کے تمام خدمت گزاران کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے معارف اہل بیت کو پہنچانے میں واقعاً بہت ہی مہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خداوند علی اعلیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد جس امام معصوم کا آج ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اور جس کے بارے میں آپ نے سوال فرمایا، وہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ امام کی ولادت اور شہادت کے حوالے سے مختصر جو آپ نے سوال کیا کہ امام باقر علیہ السلام کی ولادت جو ہے 1 رجب 57 ہجری، یہ قول جو ہے اکثر مورخین کا اسی تاریخ پر اتفاق ہے، 1 رجب 57 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔ البتہ بعض مورخین نے 56 اور 59 ہجری، یعنی تقریباً 3-4 سال کا فرق بیان کیا ہے، لیکن اکثر مورخین نے 1 رجب 57 ہجری بیان کیا ہے۔ اور آپ کی شہادت جو ہے، اور البتہ آپ کی ولادت کے حوالے سے بیان کیا، آپ کی شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ حشام بن عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا۔ واقعہ کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے، آپ عینی شاہدین میں سے ہیں۔ واقعہ کربلا کو آپ نے مشاہدہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک جو مشہور قول کے مطابق 4 سال کے تھے، یعنی 4 سال کی عمر میں آپ جو ہے واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ جی جی، چشم دید گواہ، یعنی وہاں پر اگر دیکھا جائے واقعہ کربلا میں 3 معصوم موجود تھے، ایک خود امام حسین علیہ السلام، اور دوسرے معصوم جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام، اور تیسرے معصوم امام محمد باقر فرزند امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو یہ 3 امام موجود تھے۔ بعض علماء نے اسی پر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید روز قیامت میں خداوند علی اعلیٰ لوگوں پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے، یعنی 3 معصومین گواہ ہے واقعہ کربلا کے اور ان ظلم و تشدد کے جو معصومین پر کیے گئے، تو اس وجہ سے شاید مصلحت الہی یہی تھی کہ 3 معصوم کربلا میں موجود تھے۔ جی بے شک بے شک۔ ان کی والدہ کے بھی بارے میں بتائیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں۔ اس سے ہی ہمارا پروگرام جو ہے بچے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور میرے پاس کافی فیڈ بیک آتا ہے بچوں کا، تو اس وجہ سے میں جی امام باقر علیہ السلام کی عظمت و منزلت جو ہے پدری اعتبار سے بھی اور مادری اعتبار سے بھی قابل دید ہے اور قابل گفتگو ہے۔ والدہ ماجدہ جو ہے فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام،
ان کا امتیاز یہ ہے کہ ان کے والدہ ماجدہ بھی علوی خاتون میں سے ہیں، علوی خواتین میں سے ہے، جن کے بطن مبارک سے علوی فرزند کی پیدائش ہوئی، یعنی امام باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی علوی ہے۔ بہت سے ائمہ اطہار کے مادر گرامی علوی نہیں ہے، لیکن امام محمد باقر کی والدہ ماجدہ کیا ہے؟ علوی ہے۔ اور خود معصوم بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ کانت امی صدیقہ، خود امام محمد باقر جو ہے حضرت فاطمہ بنت امام حسن کے بارے میں خود بیان کر رہے ہیں، کانت امی صدیقہ، یعنی میری والدہ ماجدہ صدیقہ کے مقام پر فائز تھی، یعنی صدیقہ جس نے کبھی بھی غلط یا مثلا جھوٹ کا شائبہ بھی اس میں موجود نہ ہو، اس حد تک سچائی کے اس درجے پر فائز ہو جسے صدیقہ کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی صفت ہے کہ صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا کو کہا جاتا ہے، اور ابھی معصوم کی زبانی حضرت فاطمہ کے لیے بھی، یعنی فاطمہ امام محمد باقر کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی یہ لقب، یہ امتیاز ملا ہے معصوم کی طرف سے، فاطمہ بنت حسن علیہ السلام، جی فاطمہ بنت حسن علیہ السلام جو امام محمد باقر کی والدہ گرامی۔ اچھا مولانا صاحب، یہ پروگرام ہمارے بچے بھی شوق سے دیکھتے ہیں، تو یہ آپ نے الفاظ استعمال کیا علویہ، تو علویہ کی تھوڑی سی آسان زبان میں بتا دیں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ جی علوی سے مراد، علویہ سے مراد جو ہے جن کا سلسلہ جاتا ہے امام امیر المؤمنین تک، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تک۔ ابھی دیکھیں امام خدا سے خدا تک پہنچتا ہے۔ جی امام، دیکھیں ابھی ائمہ اطہار کی اگر زندگی کی طرف دیکھیں تو جو ہے امام محمد باقر کی ابھی گفتگو ہو رہی ہے، امام محمد باقر، امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر حضرت زہرا و حضرت علی و رسول اللہ، اس طرح وہ علوی ہے یا رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے امام محمد باقر کی والدہ ماجدہ کی عظمت بھی یہی ہے، چونکہ حسنی سلسلے سے ہے، امام حسن کے فرزندان میں سے ہے، تو اس طرح بھی والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی یہ سلسلہ علوی تک جاتا ہے، یعنی امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا علیہ السلام تا رسول اللہ۔ تو ہم ماں کی طرف سے، ہم باپ کی طرف سے، دونوں طرف سے علوی ہے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے القابات پر روشنی ڈالیں، ان کے القابات بتائیں ناظرین کو۔ ہر ائمہ علیہ السلام کے لیے جو مثلا القاب جو ہے کسی ائمہ کے لیے بیان کرے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے معصوم جو ہے اس لقب سے خالی ہو، لیکن بعض مقامات پر کچھ القابات یا کچھ امتیازات جو ہے جس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ان کی عظمت کو یا نمایاں ہوتا ہے، لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام کے جو ہے خود القابات میں سے ایک جو ہے خود آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی تمام عقلی اور علمی مشکلات کو شگافتہ کرنے والی شخصیت اور معرفت کی پیچیدگیوں کو آسان کرنے والی شخصیت۔ اور امام محمد باقر نے علم کو شگافتہ کیا، علم کو زندہ کیا، معاشرے میں علم کو پرچار کیا، علم کی اہمیت کو بیان کیا اور شاگردوں کی تربیت کی، اور رسول گرامی اسلام کے جو علوم تھے یا علوم آل محمد تھے یا الہی جو علوم تھے اس کو معاشرے میں عام کر دیا، زندہ کر دیا، اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے، یعنی باقر العلوم، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والی ذات۔ شگافتہ کرنے، جس طرح کسان جو ہے ہل چلاتے ہیں زمین میں تو زمین کو شگافتہ کرتا ہے، اسی طرح علوم کو چیر پھاڑ کرنے والی ذات، علوم کو شگافتہ کرنے والی ذات، علوم کی نشر و اشاعت کرنے والی ذات امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ابھی آپ نے شاگردوں کا تو ان کے بعد شاگردوں کے نام بتائیں۔ امام نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ مہم یہی ہے کہ اہل عقل کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے مکتب کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اپنے اہداف کو زندہ رکھنا چاہتا ہے،
اپنے اس مشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اس عاقل انسان کے لیے کچھ افراد کی صحیح معنی میں تربیت کرے، ان علوم کو ان کے سینے میں منتقل کریں تاکہ ان کے ذہن و قلب جو ہے اس علوم سے شرشار ہو کر اس علوم کی آئندہ نسلوں تک اس کی وضاحت کرے اور آئندہ نسلوں تک اس علوم کو پہنچائیں، اور تاکہ یہ سلسلے علوم آل محمد برقرار رہے۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی ہے اس حوالے سے۔ ان میں سے مشہور میں کچھ افراد کے نام آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ابان بن تغلب ہے، ابان بن تغلب کی تربیت کی، محمد بن مسلم کی تربیت کی، برید کی تربیت کی، ابو بصیر کو علم سے نوازا، فضل بن یسار کو علم سے امام نے نوازا، اسی طرح زرارہ بن اعین کو امام نے علوم سے نوازا ہے۔ اسی طرح بہت سے محدثین جن کی آپ نے تربیت کی تاکہ مکتب کی آبیاری کرتے رہیں اور علوم آل محمد کو تمام تشنگان معارف اہل بیت جو دسترخوان اہل بیت سے معارف و معنویت حاصل کرنا چاہیں ان کو ان راویوں کے ذریعے، امام کی شاگردوں کے ذریعے وہ سیراب ہوتے رہے، اس لیے امام نے ان شاگردوں کی صحیح معنی میں کما حقہ تربیت کی۔ بے شک بے شک۔ اب یہ جیسے امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، ہر دور میں ہر وقت اماموں کے مخالف بھی لوگ رہے ہیں، تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان لوگوں کا کس طریقے سے مقابلہ کیا؟ امام کے دور میں جو ہے امام نے بہت سے انحرافات کا انحرافات اسے کہا جاتا ہے نقوی صاحب جو مسیر حق سے کٹ کر راہ مستقیم سے ہٹ کر جو ہے کسی اور راستے پر چلا جائے اسے منحرف کہتے ہیں، یا انحراف پہ چلنا، یعنی مستقیم راستے کو چھوڑ کر۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں نماز میں۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ علی و آل علی کا راستہ ہے۔ علی حقیقت میں صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ علی کا راستہ ہے۔ امام حسن، امام حسین، رسول اللہ، آل رسول اللہ، امام محمد باقر تھا امام زمانہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو کچھ ایسے بدبخت انسان ہے جو اس راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا معصومین نے کما حقہ اس کا مقابلہ کیا ہے علمی حوالے سے۔ کبھی جو ہے یہ انحراف عقیدتی انحراف ہے نقوی صاحب، کبھی جو ہے لوگوں کے اذہان کو خراب کرنا چاہتے ہیں شبہ ڈال کر، شکوک پیدا کر کے، یا کبھی علی اعلان ان کے مقابلے میں آ کر جو ہے باقاعدہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، جس طرح ائمہ اطہار امام حسین کے لیے اس طرح ہوا، امام حسن کی زندگی میں دیکھیں، امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں 3 دفعہ جنگیں ہوئی امام کی دور حکومت میں۔ تو کبھی جو ہے عقیدتی انحراف ہے، سیدھے راستے سے لوگوں کے اذہان کو خراب کرتا ہے، کبھی جو ہے ان کا مد مقابل آ کر جو ہے مقابلہ کرتا ہے۔ تو امام محمد باقر کے زمانے میں بھی بہت سے انحرافات وجود میں آئے، اور امام کا کام جو ہے ولی مرشد جو زیارت جامعہ میں جس کا ذکر ہوا ہے، معصوم کیا ہوتا ہے؟ معصوم چراغ ہدایت ہے، معصوم ہدایت گر ہے۔ جہاں جہاں پر تاریکی ہو، جہاں جہاں پر انحراف ہو، تو معصوم کا کام ہے ارشاد، معصوم کا کام ہے ضلالت گمراہی سے لوگوں کو نکالے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ خدا اور خدا کے ولی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر، انحراف سے نکال کر، غلط راستوں سے نکال کر، تاریکی و ظلم و بربریت سے نکال کر چراغ ہدایت کی طرف لے کے آئیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے ولی کا کام ہے، اللہ کے نمائندوں کا کام ہے، اور اللہ کے نمائندے رسول کے بعد ائمہ اطہار ہے، ان کا کام سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ لیکن والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کفر پر ہے اور کفر کے جو نمائندے ہیں وہ ضلالت و گمراہی پر جو استوار ہے، ان کا کام یہ ہے یخرجہم من النور الی الظلمات، یعنی یخرجہم من النور الی الظلمات، روشنائی سے ان کو تاریکی میں لے کے جاتے ہیں، راہ مستقیم سے ہٹا کر بھٹکا کر راہ ضلالت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ لہٰذا معصوم کا کام ہے ہدایت، معصوم کا کام ہے
روشنائی دینا معصوم کا کام ہے. لوگوں کو کیا ہے اس خطرناک موڑ سے نکال کر جو ہے چراغ ہدایت کی طرف، جو توحید کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، توحید تک پہنچانے کے لیے اہل بیت جو ہے ان کو ہدایت کرتا ہے. ان میں سے جو ہے امام باقر کے دور میں جو ہے غلو کا جو بہت سے لوگ جو ہے غلو کا شکار ہوا تھا. غلو سے بچنا چاہیے. دیکھیں ہم ائمہ اطہار، غلو سے کیا مراد آپ کی؟ جی احسن، غلو سے مراد یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر جو ہے کسی کو اس کے حد سے بڑھانا. مثال کے طور پر ائمہ اطہار میں کرامات ہے، معجزات ہے، جانشین رسول ہے، ان کا جو ہے خدا کی طرف سے یہ منسوب ہوتا ہے. یہ سب کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شائبہ نہیں ہے. یہ معصوم ہے، عصمت کے مقام پر فائز ہے رسول اللہ کے بعد. لیکن بعض افراد خدا نہ کردہ ان کو خدا تک لے کے جائے اور خدا کہنا شروع کرے یا ان کے سامنے سجدریز ہو جائیں تو یہ غلو ہے. معصوم کے دور میں متعدد معصومین نے جو ہے غلو کرنے والوں کے ساتھ سخت مقابلہ کیا ہے، اور جو غلو کیا ہے ان کو دین سے خارج ہونے کا اندیہ دیا ہے، اور بعض روایات میں کہا ہے کہ یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں. یعنی جو معصوم کو خدا تک لے کے جائے، لیکن معصوم بندہ حقیقی خدا ہے لیکن معصوم ہے، خدا کے نمائندے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے غلو. قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ جو مسیحیوں کے لیے کہا ہے کہ عیسیٰ کے ماننے والے تم عیسیٰ کے حق میں غلو نہ کرنا، لا تغلو فی دینکم، یعنی دین میں غلو نہ کرنا. قرآن میں بھی ہے. کیوں کیا تھا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا تھا. اسی وجہ سے رسول گرامی اسلام کے ساتھ جو ہے مباہلہ میں جو کیا ہے وہ آیت نازل ہوئی، ان کے ساتھ جو ہے مباہلہ کے میدان سجایا گیا. وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، در حال کہ سورہ توحید میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، خدا ہر چیز سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، کسی بشر سے خدا کی مشابہت نہیں ہے، نہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ خدا کے فرزند ہے. خدا وحدہ لا شریک ہے. لہٰذا وہاں پر مسیحیوں نے نہیں مانا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کیا تھا ان پر لعنت بھیجا ہے قرآن نے، اور رسول نے ان کے ساتھ مباہلہ بھی کیا ہے اور رسول کامیاب بھی ہوئے ہیں. لہٰذا ہر دور میں غلو کا سلسلہ تھا. اس کے علاوہ بدعت گزاری. امام باقر کے دور میں لوگ بدعت گزار تھے، یعنی کوئی نئی چیز دین میں داخل کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دین میں ہے. یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہا جاتا ہے. مثلا جس کے بارے میں رسول نے کچھ نہیں کہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، اس کو جو ہے دین سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر یا اس دین کا حصہ ماننا شروع کریں، اسے بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کے لیے بھی قرآن نے بھی سخت مذمت کی ہے، معصومین نے بھی سخت مذمت بھی کی ہے، اور بہت ہی سختی سے اس کا مقابلہ بھی کیا ہے. یعنی امام باقر کے دور میں بدعت کا رواج شروع ہوا تھا. امام نے غلو اور بدعت دونوں کا مقابلہ کیا ہے. اور اسی طرح قیاس کرنا شروع کیا تھا. قیاس بھی بہت خطرناک چیز ہے. قیاس میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید اس سوال کا جواب تھوڑا زیادہ ہوا، لمبا ہوا. جو ہے قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس سے مراد یہ ہے کہ مثلاً معصوم نے سمجھایا ہے ہمیں، مثال کے طور پر ہمیں علی کی، آل علی کی ولایت کو قبول کرنا ضروری ہے عبادت کی قبولیت کے لیے. بے شک یہ ہے اصل دین، یہ ہے حقیقت دین، یہ ہے احکام دین، یہ ہے دستورات معصومین. لیکن قیاس یہ ہے کہ قیاس لوگ اس طرح کرتے ہیں. ہاں جب علی کی اتنی عظمت ہے، جب امام حسین اتنے شفاعت کریں گے، جب معصومین کی اتنی عظمت ہے خدا کی بارگاہ میں، تو لوگ قیاس کرتے ہیں بس ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، زیارت کی، حج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مثلا حرام حلال کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ معصومین ہیں، ہم امام کو مانتے ہیں، امام کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، بس یہی کافی ہے. اسے کہا جاتا ہے قیاس. یہ خطرناک چیز ہے. اس کو قیاس نہ کریں. کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس کہا جاتا ہے. قیاس، قاف یا الف سین، جی قیاس کہا جاتا ہے. قیاس جو ہے دین میں باطل ہے، غلط ہے. مکتب اہل بیت میں قیاس نہیں ہے.
یعنی علی کی ولایت کو قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نماز کو چھٹی کریں یا مثلا روزے کو ترک کریں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا شروع کریں، زیادہ سے زیادہ حقوق مردم کی رعایت کریں، زیادہ سے زیادہ حق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ کی رعایت کریں، تو وہ صحیح معنی میں علی کے چاہنے والے ہیں۔ جیسا کہ علی خود بیان فرماتے ہیں کہ میں علی جنت سے زیادہ مسجد سے محبت کرتا ہوں۔ کہا مولا وہ کیسے؟ لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جنت میں چلا جائے، آپ فرما رہے ہیں کہ جنت سے زیادہ مسجد سے محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وجہ یہ ہے جنت میں میری خواہش کی چیزیں ملتی ہے، مسجد میں میرے رضا رب کی رضا کی چیزیں موجود ہے۔ وہ علی جس کے پائے اتھر سے تیر نکالنا ہوتا ہے تو تیر نکال نہیں سکتے، وجہ درد کی وجہ سے۔ پیغمبر نے فرمایا علی نماز میں داخل ہونے دے، جب علی نماز میں داخل ہوئے مصروف عبادت تھے تو تیر نکالا جاتا ہے تو علی کو درد کا احساس نہیں ہے، کیا درد ختم ہوا تھا؟ نہیں، درد ختم نہیں ہوا تھا، چونکہ علی خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہا تھا تو خدا کے خوف کی وجہ سے علی کے ظاہری بدن کے درد کا علی کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بے شک، بہت اعلیٰ جی، بہت اچھا آپ نے تشریح کی ہے میرے سوال کی، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگ کو معلوم ہے، ہم اس پروگرام میں دنیا کے مختلف حصوں سے منقبت خان سے درخواست کرتے ہیں تو اس میں وہ آ کے منقبت پڑھتے ہیں، تو اس دفعہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر جی ٹی اے کے بہت مشہور، کینیڈا کے بہت مشہور منقبت خان شاعر اہل بیت عقیل رضوی صاحب کو درخواست کی تھی، انہوں نے ہماری درخواست قبول کیا، وہ آئے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے۔ تو السلام علیکم عقیل بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ کوئی ہمیں ناظرین کے لیے کوئی اچھی سی منقبت پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں سید عقیل حیدر رضوی کا السلام علیکم، اور اس کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا اور پروگرام کے ہوسٹ جناب تنویر نقوی صاحب کا کہ خاکسار کو اس پروگرام میں یاد رکھا گیا۔ تو تنویر بھائی منقبت پیش کر رہا ہوں آپ کے حکم پر کہ کتنا ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا حسین، کتنا ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا حسین، میرا یقین اور میری پہچان یا حسین، کتنا ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا حسین، میرا یقین اور میری پہچان یا حسین، اور میرے ہر ایک مرض کا ہے درمان یا حسین، میرے ہر ایک مرض کا ہے درمان یا حسین، اس واسطے لبوں پہ ہے گردان یا حسین، لکھتا رہے گا میرا قلم مدحت و سلام، لکھتا رہے گا میرا قلم مدحت و سلام، جب تک ہے میرے جسم میں یہ جان یا حسین، اور کشتی بھور سے پار کیوں نہ ہوتی دین کی، کشتی بھور سے پار کیوں نہ ہوتی دین کی، تھے آپ دین حق کے نگہبان یا حسین، اور جب گھر کے مشکلوں میں پکارا ہے آپ کو، جب گھر کے مشکلوں میں پکارا ہے آپ کو، سب مشکلیں میری ہوئی آسان یا حسین، اور سیدھا گرے گا جا کے جہنم کی آگ میں، سیدھا گرے گا جا کے جہنم کی آگ میں، جس کا نہ ہوگا آپ پہ ایمان یا حسین، اور حر کی مثال باب جنا اس پہ کھل گیا، حر کی مثال باب جنا اس پہ کھل گیا، جو آ کے ہو گیا تیرا مہمان یا حسین، اور دین خدا کی عزت و توقیر کے لیے، دین خدا کی عزت و توقیر کے لیے
گھر کر دیا سب آپ نے قربان یا حسین، اور غیبت سے ہوگا یوسف زہرا کا جب ظہور، غیبت سے ہوگا یوسف زہرا کا جب ظہور، سر ہوگا انتقام کا میدان یا حسین، روضے پہ اپنے مجھ کو بھی بلوائیے حضور، روضے پہ اپنے مجھ کو بھی بلوائیے حضور، مدت سے دل میں ہے یہی ارمان یا حسین، اور شایان شان آپ کی مدحت نہ لکھ سکا، شایان شان آپ کی مدحت نہ لکھ سکا، ہے آپ سے عقیل پشیمان یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر ناظرین کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ عقیل بھائی، آپ نے بہت اچھی منقبل پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب، ایک دفعہ پھر مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہر امام حصول رزق کے لیے، کہ روزگار کے لیے وہ ہم جیسے انسانوں کی طرح سے کام کرتے تھے، کیا ان کا طریقہ کار تھا؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بہت بہترین سوال ہے کہ بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو یا انبیاء علیہ السلام کو مثلاً معنوی لحاظ سے انتہائی بلند مقام پر فائز ہے، تو ان کو کام کاج سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کو صرف اور صرف محراب عبادت میں ہی رہنا چاہیے۔ در حال کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے اس کی شدت کے ساتھ اسلام نے مخالفت کی ہے، قرآن نے اس کو رد کیا ہے، اہل بیت عصمت و طہارت نے رد کیا ہے، بلکہ سیرت رسول اللہ اور سیرت ائمہ اطہار یہی ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کریں، رزق حلال کے لیے گھر سے نکلیں، رزق حلال کی تلاش کریں، اور تمام ائمہ اطہار، امام کاظم، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امیر المؤمنین، تمام ائمہ اطہار کی زندگی میں یہ متعدد مقامات پر ہمیں جو ہے یہ ملتے ہیں کہ ائمہ اطہار جو ہے کام کرتے تھے حلال رزق کی کمائی کے لیے۔ حتیٰ امام محمد باقر جو ہے باغ میں کام کر رہے ہیں، تو لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آ کر کسی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ بھی باغ میں کام کرتے ہیں، آپ بھی اس طرح پسینہ پسینہ ہوتے ہوتے ہم نے دیکھا کہ آپ اس حد تک زحمت اٹھا رہے ہیں، پورا بدن آپ کا جو ہے پسینے سے تر ہو چکا ہے، جی تو آپ کام کے، یعنی گویا اس کے یہ کہنا چاہیے تھا آپ کو کام کاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو آرام سے محراب عبادت میں ہونا چاہیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر مجھے اس حالت میں موت آ جائے تو یہ موت جو ہے عالی ترین موت ہوگی، یا بعض روایت میں ہے کہ جو انسان حلال رزق کمانے کے لیے پسینہ بہاتا ہے، اس پسینہ کا تقدس شہید کے خون کے برابر ہے، یعنی شہید کے خون کے تقدس کے برابر ہے، اس حد تک عظمت ہے۔ لہٰذا معصومین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مثلا ہم آرام سے گھر میں بیٹھے، یا معصوم خود گھر میں بیٹھتے تھے، نا، عبادت اپنے جگہ پر، لیکن عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فقط محراب عبادت میں رہے، نہیں، چلتے وقت بھی ذکر خدا میں، کھانا کھاتے وقت بھی خدا کی یاد میں، بولتے وقت بھی خدا کی رضایت کے لیے، کسی سے مخالفت کرے تو خدا کی رضایت کے لیے، کسی سے دوستی کرے تو خدا کی رضایت کے لیے، حلال رزق کمائے تو بھی خدا کی رضایت کے لیے، چونکہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو معصوم کی سیرت یہی ہے، وہ کام کرتے تھے حلال رزق کے لیے، کوشش کرتے تھے اور زحمت کیا کرتے تھے، یہ معصوم کی سیرت ہے۔ بے شک، بہت شکریہ۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ امام نے اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہوگی، بیان دیے ہوں گے، تو اس کا کوئی تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو اولاد کی تربیت کے بارے میں۔ جی بہت ہی مہم سوال ہے نقوی صاحب، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، ہمیں جو ہے ائمہ اطہار کی زندگی صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ان کی سیرت کو پیادہ کرنا ہے، ہمیں ان کو رول ماڈل، آئیڈیل بنا کر جو ہے ان کی سیرت پہ چلنا ہے، ان کی قدم قدم پہ
توجہ کے ساتھ اپنے قدم کو ان کے قدم کے نشانات میں رکھنا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، ان کو نمونہ عمل بنانا ہے۔ تو ائمہ اطہار کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ تربیت اولاد پر انتہائی توجہ دیتے تھے، حتی امام سجاد کی مخصوص دعائیں ہیں، ہم اولاد کے حق میں دعا کرنا فرض ہے۔ کچھ حقوق بیان کیا ہے کہ اولاد کے حقوق ہے والدین پر، ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ اچھا نام انتخاب کرے، اچھا نام اسے رکھ دے تاکہ اس نام کے ذریعے جو ہے وہ رشد و کمال تک پہنچ جائے۔ اور اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر کے بارے میں، اپنے والد گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَأْمُرُنَا بِالْقَرَاءَةِ، یعنی اس حد تک میرے بابا ہم پر توجہ رکھتے تھے، ہماری تربیت پر توجہ رکھتے تھے کہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ آج کل ہمارے دور میں جو ہے یہ چیزیں، اس چیزوں کی چھٹی ہو گئی، گھر میں کہیں پر کوئی تلاوت قرآن نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو بھی بہت کم جگہوں پر۔ یہ دستورات معصوم قرآن سے جو مانوس رہے گا اس کا قلب روشن ہوگا، اس کا ضمیر جو ہے، اس کا دل جو ہے حق کو قبول کرنے کے لیے آمد رہے گا۔ قرآن نور ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی وہ گھر بھی نورانی، اور اسی طرح جس زبان سے، جس نگاہ سے قرآن کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس کا قلب جو ہے حق پذیری کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو امام صادق فرماتے ہیں میرے والد گرامی امام محمد باقر ہمیں جو ہے قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے تھے اور تاکید فرماتے تھے نماز صبح کے بعد، یعنی نماز صبح کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت۔ اور خود امام محمد باقر کی عبادت کا انداز یہ ہے کہ اہل سنت سنی علماء بیان کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں ہے کان علی جبہتہ من اثر السجود، اس حد تک خدا کی عبادت کرتے تھے، اس حد تک سجدہ ریز ہوتے تھے کہ پیشانی پر سجدے کے نشانات دور دور سے لوگوں کو معلوم ہوتے تھے، یعنی امام کی پہچان اس سجدے کے نشانات سے معلوم کرتے تھے لوگ۔ اس حد تک عبادت میں، اس حد تک دعا میں مصروف رہتے تھے۔ اور اسی طرح پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ امام باقر کی عظمت کے بارے میں آکل معہ وہو یذکر اللہ، جب ہم جو ہے میرے بابا کے ساتھ یعنی امام محمد باقر کے ساتھ ہم کھانا کھاتے تھے تو اس وقت بھی امام محمد باقر ذکر الہی میں مصروف تھے، خدا کو یاد کر کے کھانا کھاتے تھے، خدا کو یاد کرتے ہوئے کھانا کھاتے تھے۔ کنت امشی معہ، جب بھی ہم امام محمد باقر کے ساتھ چلتے تھے، کسی سفر میں ہوتے تھے، کہیں راہ چلتے تھے تو کنت امشی معہ وہو یذکر اللہ، راہ چلتے وقت بھی خدا کو فراموش نہیں کرتے تھے، خدا کی یاد میں راہ چلتے تھے، خدا کے ذکر پڑھتے تھے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتے تھے۔ تو یہ سیرت ائمہ اطہار ہے، امام محمد باقر کی سیرت ہے۔ امام محمد باقر جب مسجد الحرام میں پہنچے تو ایک دفعہ امام کی نظر جو ہے کیا ہے، خانہ کعبہ پر، خانہ خدا پر جب آپ کی نظر پڑی تو امام رونے لگے۔ امام محمد باقر زار و قطار گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ تو امام کے ساتھ جو صحابی تھے اس نے کہا یبن رسول اللہ الناس ینظرون الیک، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا آپ اتنی بڑی شخصیت ہے آپ اس طرح روتے ہیں، آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ماحول میں بھی ہے نا، جب کہیں کوئی عزاداری ہو تو مثلا کوئی بڑا عالم دین وہ امامہ نہ اتارے، مثلا سینہ زنی نہ کرے، دیکھتے رہے، مثلا اس طرح کی سوچ ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ مثبت سوچ نہیں ہے۔ امام بھی جب خانہ کعبہ پر امام کی نظر پڑی تو بے اختیار امام زار زار رونے لگے۔ تو امام کے صحابی نے کہا کہ یبن رسول اللہ الناس ینظرون الیک، مولا آپ تو امام ہیں، لوگوں کی توجہ آپ پر ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ مناسب، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے آپ اتنے بلند زور سے آپ روئیں۔ تو امام نے فرمایا ویحک، افسوس ہو، وائی ہو تم پر، لعل اللہ ینظر الی برحمت فافوز بها، مجھے لوگوں کے دیکھنے سے یا لوگوں کے پریشان ہونے سے یا لوگوں کے مثلا اس چیز کو قبول کرنے سے نہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا،
مجھے فقط اس وقت خوشی ہوگی جب میں رو رہا ہوں تو میرا رب دیکھ رہا ہوگا، میرے رب مجھ سے راضی ہوگا تو اس وقت میں کامیاب ہوا ہوں، میں جو ہے رستگار ہوا ہوں، میں اس تکامل کے منزل پر پہنچا ہوا انسان تصور کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں رو رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو تو لوگ راضی ہو جائے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہرگز نہ کہنا میرے رونے پر کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا رب دیکھ رہے ہیں اور میرا رب مجھ پر راضی ہے تو میرے لیے یہی کافی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے لیے اس پروگرام کو کرنے کے لیے، بہت شکریہ۔ چلتے چلتے ایک دفعہ پھر آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے اللہ حافظ۔